السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل وسلم علیہ وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ بإذن تعالی ہم لوگ زکوٰۃ کی جو مسائل ہم پڑھ رہے تھے اس کو مکمل کریں گے بإذن اللہ تعالی. اور یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جمع ہوئے دین کا علم سیکھنے کے لیے. اور دین کا علم سیکھنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی شرف اور اس کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ بس کہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فوری وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجلس کے آخر میں کہ تم لوگ اڑ جاؤ اس جگہ سے، مقوم مغفور لکم، تم یہاں سے اڑ جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. قد بدل سیئاتکم حسنات، تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں. تو ہمارے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے باذن اللہ تعالی اللہ کے حکم سے. ان مجالس میں حاضری کے بعد، ایسے دین کی مجالس میں حاضری کے بعد ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اور تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ان فیہم عبدک فلان جاء لی حاجہ، اے اللہ ان میں سے بعض ایک ایسا بندہ ہے آپ کا جو بس ایک حاجت کے لیے آیا ہے، یعنی وہ درس سننے نہیں آیا، یعنی کچھ اس کی کچھ کا اپنا کچھ اس کا غرض تھا، وہ اس کے لیے حاضر ہوا. تو کچھ اپنا ذاتی کچھ غرض تھا تو اس کے لیے حاضر ہوا. تو اللہ بولیں گے نا کہ اس کو بھی معاف کر دو اور میں اس کو بھی معاف کر دوں گا جو درس کے لیے بھی نہیں آیا بلکہ کسی اور چیز کے لیے آیا اور آگے بڑھ گیا. اس کا اصل مقصد درس نہیں تھا بلکہ اس کا اصل مقصد کوئی اور چیز تھا. تو اصل مقصد کوئی اور چیز تھا. تو اللہ بولیں گے کہ نہیں، اس کو بھی معاف کر دو. اس لیے کیوں ہم القوم لا یشقی بہم جلیس، یہ ایسی قوم ہے ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا ہے، جو بھی شریک ہوتا ہے، وہ کبھی شقی نہیں ہوتا، وہ کبھی شقی نہیں ہوتا اور محروم نہیں ہوتا، وہ کبھی محروم اور شقی نہیں ہوتا. تو بلا شک یہ کیا ہے کہ نا یہ بہت، یعنی بہت ہمارے لیے بہت یہ فضیلت کی بات ہے کہ ہم یعنی اسی مجالس میں ہم کیا ہے حاضر ہیں. ہم نے جو پڑھا تھا پچھلی کلاس میں اور آخری کلاس میں کہ پھلوں میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوتی ہے، پھلوں میں زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنا ہم زکوٰۃ نکالیں گے، کتنا حصہ زکوٰۃ نکالیں گے. تو اس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کھیتیوں میں، یعنی کھیتی باڑی میں جو زکوٰۃ کا جو حصہ ہوگا، اس میں سب سے پہلے اگر نکالیں گے 10واں حصہ، اگر اس کی پیداوار پہ کوئی خرچ نہ آئے، جیسا کہ چشموں نہروں یا آسمانی بارش سے سیراب ہوا ہوا اگر وہ ہے، تو اس میں ہم نکالیں گے 10واں حصہ، نکالیں گے اس میں ہم نکالیں گے 10واں حصہ. یعنی بغیر اگر آپ نے اگر یہ پیداوار پیدا ہوئی بغیر آپ کی محنت کے یا بغیر خرچ کے. اس طرح سے 20واں حصہ کب نکالیں گے، یعنی 5% اگر اس پر خرچ آئے، جیسے آپ نے بورنگ وغیرہ کے پانی کے ذریعے آپ نے اگر اس کو سیراب کیا، اس حالت میں یعنی آپ نے خرچ کیا، آپ کے پیسے لگے، تو اس حالت میں کیا ہوگا کہ نا آپ نکالیں گے زکوٰۃ کا صرف 5%، یعنی 20واں حصہ. تیسرا جو ہے کہ وہ 7.5 حصہ، اس کو بولتے ہیں کہ یعنی آ، اس کو ہم بولیں گے نا ثلثا العشر، ثلثا العشر یا 3/4، نہ بلکہ یہ بولیں گے 3/4 العشر، کہ 10ویں حصے کا آ، آ، 3 حصے، تو 7.5 اس کو عربی میں بولتے ہیں. تو اس میں نکالیں گے، یعنی جو یہ 10 اور 5 کے بیچ میں ہے، ایک تو ہے 10% ہے اور ایک ہے 5%. لیکن یہ کب ہے کہ اگر یہ آدھا سال اگر آدھا سال آپ نے کو سیراب کیا پانی سے، یعنی محنت کے ساتھ اور خرچے کے ساتھ، اور آدھا سال اس کو سیراب کیا بغیر خرچے کے، تو اس حالت میں کیا ہوگا، تو اس حالت میں
تو دونوں کا ہم اعتبار کریں گے، دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نکالیں گے اس میں 7.5 حصہ. اگر دونوں طرح سے اسے سیراب کیا گیا ہو لیکن ایک زیادہ غالب ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا. اگر دونوں طرح سے نکالا گیا ہو لیکن ایک زیادہ غالب تھا تو اسی کا کیا ہوگا؟ تو اسی کا اعتبار ہوگا، اسی کا اعتبار ہوگا. یعنی کیا مطلب یہ ہوتے گا؟ جو فورتھ جو پوائنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب اگر بالکل برابر آدھا آدھا سال ہے، اگر برابر آدھا آدھا سال ہے تو تو ہم بولیں کہ نا ختم، کہ اس میں نکالیں گے 7.5. یہ آدھا تھا، یہ آدھا تھا. لیکن اگر ایک تھا 5 سال، یعنی 8 مہینے آسمان کی پانی سے، اور 3 مہینے یا 4 مہینے، 4 مہینے خرچے کے ساتھ، یا الٹا ہوا کہ 4 مہینے آسمان کی بارش سے اور 8 مہینے خرچے کے ساتھ، تو جو زیادہ غالب تھا اس کا اعتبار ہوگا. اگر آسمانی بغیر خرچ کے زیادہ غالب تھا تو 10واں حصہ، اگر خرچ کے ساتھ زیادہ غالب تھا تو پھر اس میں لگیں گا یعنی 5%، اس میں لگیں گا یعنی 5%. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو علماء نے ذکر کیا، ایک مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دو زمینیں، الگ الگ زمینیں، اگر کسی کا دو الگ الگ، اگر کسی کا الگ کیا ہے، الگ الگ دو زمینیں، اگر کسی کا کیا ہے الگ الگ کیا ہے، دو زمینیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک زمین، اس کے پاس ایک زمین یعنی مکے میں ہے اور ایک زمین جدہ میں ہے. اب یہ دو زمین، اب سوال ہے کہ کیا وہ دو زمینوں کا کیا وہ ملائے گا یا نہیں ملائے گا؟ صحیح ہے، ہاں دونوں کو اگر وہ ایک ساتھ نکلتے ہیں، اگر ایک ہی موسم کے ہیں تو، اور اس کی زمین ایک ہی زمین ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو دونوں کو ملا دیں گے، یعنی دونوں کو کیا کریں گے؟ دونوں کو ملا دیں گے. ٹھیک ہے نا. نا یہ انشاءاللہ امید بات واضح ہے. جیسے کہ اگر کیا ہے، تو یہ حساب پورا کرنے میں اگر اس کے مکے کی زمین میں کچھ حصہ نکلا اناج کا، اور جدہ کی زمین میں کچھ حصہ نکلا، تو ہم دونوں کو ملا دیں گے نصاب پورا کرنے میں. اگر ایک ہی موسم میں نکلا ہو، اگر وہ کیا دونوں کیا ہو، اگر دونوں کیا ہوں وہ ایک ہی ٹھیک ہے نا، اگر دونوں کے کیا ہے اگر ایک ہی حصے میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ اس کو ملا دیں گے. یعنی یہ نصاب پورا کرنے میں اب نصاب کیا ہے اس کا نصاب ہے یہ اناج کا 612 کلو. یعنی مکے میں نکلا 300 کلو، اور جدہ میں نکلا 300 کلو. تو ختم، ہم دونوں کو ملا دیں گے اور بولیں گے زکات واجب ہے. تو یہ نہ بولے نہیں ابھی زکات واجب نہیں، اس لیے کہ مکے میں بھی کم نکلا، یہاں بھی کم نکلا نہیں. ہم بولیں گے اب دونوں کو ملا دیں گے تو نصاب پورا ہو گیا. نصاب کیا ہوگا؟ نصاب پورا ہوگا. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو الگ الگ زمینوں میں اگر اس کا ہے، اگر اس کا دو الگ زمینوں میں ہے، تو اگر اس کا دو الگ زمینوں میں ہے تو اگر مکے میں جو اناج نکلا، وہ اگر مکے میں جو اناج نکلا وہ نکلا یعنی آسمانی بارش کے یا بغیر خرچ کے، اور جدہ میں جو زمین تھا وہ نکلا خرچ کے ساتھ، تو مکے کی زمین میں زکات نکالیں گے 10واں حصہ، یعنی اگر 5واں حصہ 20واں حصہ سے کہ وہ آسمان کی بارش سے ہوا، اور جدہ میں نکالیں گے 10واں حصہ اس لیے کہ وہ خرچ سے ہوا. تو دو زمین دو دو جگہوں کا الگ الگ معاملہ کر سکتے ہیں اور کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ بھی بات آپ لوگ کیا ہے واضح ہے انشاءاللہ. نہ تو امید ہے انشاءاللہ یہ بھی بات بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ واضح ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی جو پڑھا کہ دو الگ زمینوں کا، کہ دو جو الگ الگ زمینوں میں اگر کسی کا اگر دو الگ زمینوں میں اس کے پاس اگر وہ ہے، دو الگ زمینوں میں اگر اس کے پاس یہ اناج ہے اور کھیتی باڑی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ یعنی پھلوں کی زکات میں نصاب کیا ہے؟ پھلوں میں زکات کا نصاب، پھلوں کی زکات کا نصاب کیا ہے؟ پھلوں کی زکات کا نصاب کیا ہے؟ پھلوں کی زکات کا نصاب ہم نے جو پڑھ لیا ہے، جو 5 وسق ہے، جو کہ تقریباً 612 کلو گرام ہے، جو کہ تقریباً کیا ہے 612 کلو گرام.
اب یہ جو ہے 612 کلو گرام، یہ ہم نے کہا کہ تقریبی ہے، نہ کہ یہ بالکل یعنی بالکل فکس ہے، بلکہ یہ تقریبی ہے. یعنی یہ تقریبی کیا ہے، تقریبی یہ چیز ہے، ایک مکمل ایک فکس چیز نہیں ہے. اور ایک سا کتنا ہوتا ہے، اور ایک وسق 60 سا ہے، 60 سا. اور ایک یعنی اور 60 × 5 وہ ہو جائیں گے 300 سا، 300 سا ہو جائیں گے. اور سا سے مراد سا نبوی ہے، اور سا سے مراد کیا ہے؟ پھر ہم لوگ نے آپ لوگوں کو یہ پچھلی کلاس میں یہ چیز بتائی تھی کہ سا نبوی کیا ہوتا ہے، سا نبوی کیا ہوتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ نا یہ جو سا ہے یہ وزن کی چیز نہیں ہے، یہ سا جو ہے یہ ہے نا وزن کی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ وزن کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہے نا، یہ وزن کی چیز نہیں ہے بلکہ ہے نا یہ کیا ہے، یہ ایک حجم کی چیز ہے. یعنی حجم یعنی انسان اس میں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حجم کیا ہے، اس کا کتنا کیا ہے، اس کا کتنا وہ یعنی وہ ہے. تو اب ممکن ہے کہ نا یعنی سا میں جو ہے کچھ چیز اگر بھاری بھاری اگر کوئی بھاری چیز رکھیں گے سا میں تو ایک سا ہو جائے گا 10 کلو. اور اگر ہلکی چیز رکھیں گے تو ایک سا ہو جائے گا 2 کلو 3 کلو. تو سا سے مراد یہ جو پیالہ جو ہے وہ پیالہ بھر جائے، اگر پیالہ بھر گیا تو وہ ایک سا ہے، چاہے وہ کتنا کلو سے زیادہ ہو یا کم. لیکن علماء نے کہا کہ جو تقریبی ہے 612 کلو گرام یہ. اس میں بعد نے اور زیادہ بھی کہا، بعد نے تاکہ کہا کہ نہیں 700 ہے، بعد نے کہا کہ 900 ہے. اب یہ اس میں اختلاف ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے نا لیکن اس میں ہے نا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب سے کم یہ ہے. تو ہم کیا ہم یعنی احتیاط یہ ہوگا، احتیاط یہ ہے کہ ہم اسکول ہے 612 جو ہم نے ذکر کیا اس میں احتیاط. اللہ کہ اگر کچھ آتا ہے کہ بالکل دقت کے ساتھ وہ اگر زکات نکالے بغیر کوئی زیادہ کے، تو پھر وہ یعنی وہ سا لے کر کیا کرے، وہ سا لے کر اس کے حساب کرے. اب اس کا ہم یہاں پڑھیں گے کچھ تنبیہات پڑھیں گے، ہم یہاں کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ تنبیہات. ٹھیک ہے نا. تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ ہے کہ جو پھل خشک ہوتے ہیں ان کے نصاب کا اعتبار خشک ہونے کے بعد کا ہوگا، نہ کہ جب وہ تر ہوں گے، جیسے کھجور انگور. یہ اہم مسئلہ ہے بہت. یہ مسئلہ کیا ہے اہم مسئلہ؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نا کہ بعض جو پھل ہے وہ خشک ہوتے ہیں، یعنی تر ہوتے ہیں خشک ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے انگور ہے. کھجور پہلے وہ ہوتا ہے رطب، ہوتا ہے رطب، جب وہ خشک ہو جائے تو پھر وہ بنتا ہے کھجور بنتا ہے. جیسے انگور پہلے تر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے، جب اگر سوکھ جائے خشک ہو جائے تو وہ بن جاتا ہے کشمش. تو ان دونوں میں نصاب کا اعتبار ہوگا خشک ہونے کے بعد، نہ کہ جب وہ ترے. تو اگر جب کھجور پیدا ہو اور کھجور کی پیداوار ہو اور یا انگور کی، اور یہ اگر کھانے کے لائق بھی ہو جائے، کھانے کے لائق بھی ہو جائے، یعنی وہ پک گیا لیکن ابھی خشک نہیں ہوا، یعنی اسی کے کھجور کو ہم تر بھی کھاتے ہیں اور سوکھا بھی اور خشک بھی کھاتے ہیں. اور انگور کو بھی ہم تر کھاتے ہیں اور خشک بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس میں نصاب کا اعتبار ہوگا یہ خشک ہونے کے بعد، جس میں جب وہ خشک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آ، ٹھیک ہے نا. اور تو اگر کھجور کی پیداوار ہوئی اور کھجور یعنی پک گیا اور کھانے کے لائق ہو گیا، لیکن ابھی وہ تر ہے، سوکھا نہیں، اب سوکھنے اس کو دیر لگے گی، لیکن وہ پک گیا اور کھانے کے لائق ہے. تو اب زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، لیکن نصاب کا اعتبار کب ہوگا؟ نصاب کا اعتبار ہوگا جب یہ خشک ہو جائے، پھر زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا، یعنی ہم اس کا نصاب گنیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے انگور میں، اس طرح سے اس میں کیا ہے انگور میں. اور یہ فرق تو ہوگا دونوں میں. یعنی جب کھجور تر تھا تو اس میں پانی تھا، یا تر تھا، اور انگور جب تر تھا تو اس کے اندر پانی تھا، جب سوکھ گیا تو اس کا ویٹ کم ہو جائے گا، ویٹ بھی کم ہوگا، اس کی جگہ بھی کم ہو جائے گی، ویٹ بھی کم ہوگا اور جگہ بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو نصاب کا اعتبار کب ہوگا؟ جو ہم نے کہا تھا کہ 612 کلو، یہ جب تر ہوں گے یا جب خوش ہو جائیں گے؟ جب خوش ہو جائیں گے، یعنی خشک ہونے کے بعد اگر یہ پہنچتے ہیں 612 کلو گرام تو زکات واجب. اگر خشک ہونے کے بعد اگر یہ ان کا نصاب پہنچتا ہے 612 کلو گرام تو زکات، تو اس وقت زکات واجب.
یہ بات واضح نہیں میری؟ تو آپ لوگ یہ سمجھ گئے، یہ پہلا مسئلہ کہ جو پھل خشک ہوتا ہے ان کے نصاب کا اعتبار ہوگا خشک ہونے کے بعد کا ہوگا، نہ کہ جب وہ تر ہو، جیسے کھجور یا انگور، جیسے کھجور یا انگور۔ بھائی یہ بات واضح نہیں میری؟ یا کوئی سوال ہے اس میں؟ صحیح واضح الحمد للہ۔ طيب ٹھیک ہے نا، ویری گڈ، یعنی انگور کا، یعنی انگور کا نصاب کشمش سے ہوگا نا، ویری گڈ صحیح۔ انگور کا نصاب کیا ہوگا؟ کشمش سے ہوگا، کشمش سے ہوگا، اللہ کہ اس میں بعض علماء نے یہ صحیح ہے نا، بھی صحیح ہے، اللہ کہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں کچھ کھجور خشک نہیں ہوتے اور کچھ انگور خشک نہیں ہوتے، تو ان کا اعتبار ہوگا یعنی تر کے لحاظ، جو تر ہے، تر کے اعتبار سے، یعنی یہ خشک نہیں ہوتے، اگر یہ خشک نہیں ہوتے، یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ خشک نہیں ہوں گے، خشک نہیں ہوں گے بلکہ یہ ہمیشہ آتر رہیں گے، تو ہم اس میں کیا بولیں گے؟ اس میں ہم بولیں گے نا ختم، اس میں نا تو اس میں، تو اس حالت میں ان کی نا ایسی یعنی اسی طرح سے کیا کریں گے، ان کا ہے نا ان کا نصاب گر لیں گے، ان کا نصاب گر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسئلہ تھا، اس طرح کے اس کا جو مسئلہ ہے، اور اگر اسے خشک ہونے سے پہلے کھانے کی ضرورت پڑے تو وہ اندازہ لگائے کہ خشک ہونے کا کتنا ہوگا، اور یہ بھی ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا یہ بھی ایک یعنی، اب اگر لیکن اب کبھی کیا ہوتا، کبھی انسان کو ہے نا خشک ہونے سے پہلے کھانے کی ضرورت پڑتی، اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح سے کہ جیسا کہ نا وہ آ، انگور، اس کو انگور کھانا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو ہے نا انگور کھانا ہے، اس کو انگور کھانا ہے، اب اگر ابھی انگور پیدا ہوا اور اس کی پیداوار ہو گئی اور پک گیا، اب وہ چاہتا ہے کھائے یا اب اس کو بیچ دے، اب وہ اگر انتظار کرے کہ خشک ہوئے تک تو بہت دیر ہو جائے گی، اس کو ابھی کشمش نہیں چاہیے، اس کو انگور ہی چاہیے، انگور کھانا ہے یا اس کو بیچنا ہے انگور، تو ہم بولیں گے مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچ دے، لیکن کب بیچے؟ شرط ہے کہ سب سے پہلے کیا کرے، بیچنے سے پہلے کیا کرے، وہ اندازہ لگائے، کیا کرے وہ اس کو بولتے ہیں خرص، اس کو عربی میں بولتے ہیں خرص، ٹھیک ہے نا؟ خرص کہتے ہیں کہ اندازہ لگانا، اور یہ قرآن میں ہے نا، قرآن میں کہاں پر ہے؟ سورہ زخرف میں ہے، اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں انہم الا یخرصون، انہم الا یخرصون، کہ یہ سب بس ایک گمان کر رہے ہیں اور اندازہ لگا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی پختہ علم نہیں ہے، بلکہ اندازہ لگا رہے ہیں، تو یہ سورۃ الزخرف میں ہے، انہم الا یخرصون، تو خرص کہتے ہیں کہ اندازہ کو، تو اسلام نے ایک چیز پیدا کی تاکہ دونوں کے لیے آسانی ہو، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، تو اندازہ لگا لے، یعنی اب اسلام نے ایک حکم دیا کہ بھائی کھجور اور انگور میں آپ خشک ہوئے تک، خشک ہونے کے بعد اس کا آپ نصاب لگائیں گے اور پھر اسی زکات نکالیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک اس کو نہ کھائیں نہ اس کو بیچیں، تو اب اس میں نقصان ہے، تو کیا نقصان ہے کہ آپ کیا کریں، اگر پھل پک جائے اور اگرچہ اتر ہے تو کیا کریں، اس کا اندازہ لگائیں، کیا کریں اس کا آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ کیا کریں گے، اس کا آپ اندازہ لگائیں گے، کیا کریں گے، اندازہ لگائیں گے، اندازہ لگا کے بولیں گے کہ نا ابھی یہ کیا ہے، ابھی ابھی جو جھاڑ پہ، جو درخت پہ جو پھل ہے، یہ ابھی اتنا ہے، سوکھ خشک ہونے کے بعد اتنا ہو جائے گا، ختم، آپ نے اندازہ لگا لیا، اور اندازہ لگانے والا اس کا ماہر ہو، اس نے اندازہ لگا دیا، تو پھر آپ اس کو نکال کے بیچ دیں، کھا لیں، جو کرنا ہے کریں، نکال کے بیچ دیں، کھا لیں، اور جو کرنا ہے کریں، یہاں جو سوال ہے کہ اس طرح پھل کو درخت پر بیچ سکتے ہیں، اب دیکھیں کہ نا یہ اب ہم بولیں گے نا، ہم نے یہ کہا تھا پچھلی کلاس میں کہ پھل اگر پھل درخت پر ہے تو اس کو پکنے سے پہلے بیچنا منع ہے، اگر یعنی کھانے کے لائق ہونے سے پہلے، کھانے کے لائق، اگر کھانے کے لائق ہو گیا تو اس کو بیچ سکتے ہیں، اگر کھانے کے لائق ہو گیا تو اس کو بیچ سکتے ہیں، ابھی اندازہ بھی کب لگائیں گے، اندازہ بھی لگائیں گے یہ کھانے کے لائق ہونے کے بعد، اندازہ کب لگائیں گے، کھانے کے لائق ہونے کے بعد، کھانے کے لائق ہونے کے بعد، اب کھجور جو ہے، کھجور کی پیداوار ہوئی، کھجور ابھی ابھی اس کی پیداوار ہوئی، لیکن ابھی وہ
کھانے کے لائق نہیں ہوا، تو یہ ابھی تر ہے نہ خشک ہے، کبھی ابھی بلکہ ابھی کھانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب وہ کھانے کے لائق ہو جائے گا، یعنی پک جائے گا، تو ابھی وہ تر ہے، نہ کہ اور لیکن اب وہ خشک نہیں ہوا، تو جب وہ کھانے کے لائق ہو جائے گا تو اس وقت وہ تر رہے گا۔ تو اس حالت میں ہم اندازہ لگا کے اس کو بیچ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اس کو کیا کر سکتے ہیں، یعنی اندازہ لگا کے بیچ سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لائق ہونے سے پہلے بیچنا حرام ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کہ اگر کوئی صرف ایک صورت میں، اللہ کی صرف کیا ہے، ایک صورت میں، تب ایک صورت کیا ہے کہ انسان، یعنی ایک صورت میں جائز ہے کہ انسان کیا کرے کہ وہ بیچ دے، پھل بیچے کھانے کے لائق ہونے سے پہلے، اور وہ کب ہے کہ اگر انسان بیچے اور شرط یہ رکھے کہ ابھی کاٹ دے، یعنی وہ ابھی کاٹ کے بیچ دے، لیکن منع کیا ہے، منع یہ ہے کہ انسان، یعنی کوئی درخت پہ پھل ہے اور ابھی وہ کھانے کے لائق نہیں ہوا اور وہ بیچ دے، اور یہ بولے کہ انسان میں اس کو، یہ جو پھل ہے، یہ جو جھاڑ، یعنی جو درخت ہے، یہ درخت پہ جو پھل ہے میں اس کو بیچتا ہوں، حالانکہ ابھی وہ کھانے کے لائق نہیں ہوا، اور اور خریدنے والا چاہتا بھی ہے کہ وہ ابھی اس کو کاٹے نہیں درخت سے، بلکہ وہ درخت پر ہے تاکہ وہ کھانے، تاکہ وہ پکے اور کھانے کے لائق ہو جائے، تو اس حالت میں یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابھی یہ خرید لیا اور ابھی یہ پکا نہیں ہے اور یہ ابھی کھانے کے لائق نہیں ہوا، اور یہ درخت پر ہے، ممکن ہے کہ نا وہ کھانے کے لائق ہونے سے پہلے خراب ہو جائے، تو اس میں نقصان ہے نا کس کو؟ تو اس میں نقصان ہے یہ خریدنے والے کا، اس نے پیسے دے دیے، اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن اگر کھانے کے لائق ہونے سے پہلے اگر خرید لے، لیکن لے لے وہ درخت سے نکال لے، تو پھر یہ نقصان کا ڈر نہیں ہے، ختم، وہ لے لیا، پھر بعد میں جو ہوگا تو ختم، وہ تو یعنی اس کو ایسے لے گیا، تو پھر اس لیے اسلام نے کہا یہ جائز ہے، اگر آپ اس وقت فوری کاٹ اگر اس کو کاٹ دیتے ہیں، اسی وقت اس کو کاٹتے ہیں، پھل کو کاٹتے ہیں، اگرچہ کھانے کے لائق نہیں ہوا تو بیچ سکتے ٹھیک ہے نا، لیکن ٹھیک ہے نا، یہاں پر تو لیکن اگر آپ ہے نا اس کو اب اس میں ایک اور بھی صورت ہے کہ جو جائز صورت ہے، کہ اگر آپ نے کیا کیا، باغ والے سے اتفاق کیا کہ مجھے میں آپ سے خریدتا ہوں، میں آپ سے خریدتا ہوں، اگر آپ نے یہ اگر باغ والے سے اتفاق کیا کہ میں آپ سے خریدتا ہوں 50 کلو کھجور اگلے، یعنی یہ مہینے کے یہ یعنی یہ سال کے آخری میں، اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے، لیکن آپ نے کوئی چیز فکس نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ درخت سے چاہیے، یہی درخت سے، بلکہ آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تم مجھے کہیں سے بھی لا کے دو، مجھے یہ سال کے آخری میں 50 کلو وہ چاہیے کھجور، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے کوئی فلاں درخت کو فکس نہیں کیا، اور بیچنے والا اس بات کا پابند ہے کہ وہ سال کے آخری میں فلاں قسم کے کھجور اس کو لا کے دے دیں، تو یہ بھی جائز ہے، اب ٹھیک ہے نا، ممکن ہے ابھی ممکن ہے بعض کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، حرج نہیں ہے، ایسے ایک ہمارے موضوع تو نہیں ہے، اصل ہمارا موضوع زکات ہے، یہ پھر ہم اس میں آگے بیوہ کے مسائل میں آگے، کاروبار کے مسائل میں آگے، چلو بس میں نے یہ جو مسئلہ ذکر آیا تو میں نے ذکر کیا، سوال آیا تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک وہی صورت جائز ہے، وہ صورت کیا ہے کہ آپ درخت بیچ دیں ساتھ، یعنی پھل بیچ دیں درخت کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے، درخت بیچ دیں پھل کے ساتھ، یعنی سارا درخت بھی بیچ دیں، یعنی صرف پھل نہیں بلکہ پھل اور درخت دونوں بیچ دیں، تو یہ بھی جائز ہے کہ انسان بیچ دے درخت پھل کے ساتھ، پھل پکنے سے پہلے اور پھل کھانے کے لائق ہونے سے پہلے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نا کہ اصل پھل پھل پکنے سے پہلے اور کھانے کے لائق ہونے سے پہلے بچنا حرام ہے، اصل صرف 3 صورتوں میں، اللہ کی صرف 3 صورتوں میں جائز ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کیا، لیکن اندازہ اس وقت نہیں لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے پھل پھل کھانے کے لائق ہو گیا اور پھل پک گیا، اس وقت پھر جب یہ کھانے کے لائق ہو گیا اور پھل پک گیا، اس وقت ہم اندازہ لگائیں گے، یعنی یہ خشک ہونے سے پہلے، تو اندازہ کا تعلق صرف خشک اور تر سے ہے، نہ کہ پھل کا کھانے کے لائق ہونے یا اسے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر اسے خشک ہونے سے پہلے کھانے کی ضرورت پڑے تو وہ اندازہ لگا خرچ لگائے کہ خشک ہونے کے بعد کتنا ہوگا، کتنا ہوگا، اس کے بعد دانوں میں نصاب کا اعتبار ہوگا چھلکے نکالنے کے بعد، اگر چھلکے نہیں کھائے جاتے ہیں دانے کے ساتھ، اگر کوئی دانے ہیں جیسا کہ چاول ہے، کوئی بھی دال ہے، تو کوئی بھی دانے ہیں جو کھانے ہیں جس میں زکات ہے، اگر اس میں زکات ہے
اور اس میں اس کا جو نصاب ہوگا وہ اگر اس پہ چھلکے ہیں، اس پہ اگر کیا ہیں، چھلکے ہیں، یعنی اس کے پر اس کے چھلکے ہیں، اور وہ چھلکے ہم کھاتے نہیں بلکہ وہ چھلکے پھینک دیتے ہیں، تو ہم نصاب کا اعتبار کریں گے چھلکے نکالنے کے بعد، اس لیے کہ وہ خام خا کے وہ چھلکے میں وہ چھلکا تو کھانے میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب وہ بیچے گا لوگوں کو تو وہ چھلکا نکال کے بیچے گا نا غالباً، تو اس لیے ہم بولیں کہ تو اس لیے تو اسلام نے کہا کہ نا ہم زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا نصاب کا چھلکے نکالنے کے بعد، چھلکے نکالنے کے بعد، اس لیے کہ اگر چھلکے ساتھ میں رکھیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی یعنی تو ممکن ہے کہ نا جو حالانکہ حقیقت میں وہ 300 کلو ہے دانے، لیکن چھلکے کے ساتھ وہ 600 کلو ہو گئے، تو جس میں زکوٰۃ نہیں ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی اگر چھلکے کے ساتھ، تو یہ نہیں بلکہ ہم چھلکے نکال دیں گے، چھلکے نکال کے کتنا ہوگا زکوٰۃ، کتنے کلو ہے، کتنا ہے، تو اس کے حساب سے ہم نصاب ہوگا، اگر چھلکے کے ساتھ 700 ہو رہے ہیں لیکن بغیر چھلکے کے 500 ہو رہے ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے، ہاں وہ زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے، زکوٰۃ واجب زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہے نا کہ چھلکے کے بغیر اس کا نصاب، اس کا جو وہ نصاب پورا نہیں ہو رہا، زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں ہو رہا، اور اگر چھلکے نہیں کھا جاتے ہیں لیکن چھلکا میں تب تب اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ اگر چھلکے کھائے جاتے ہیں، اگر چھلکے کھاتے ہیں ساتھ میں تو کیا کریں گے، اس کا اعتبار ہوگا، اگر چھلکے کھاتے ہیں ساتھ میں تو اس کو بھی ہم گنیں گے، اس کا بھی اعتبار ہوگا، واضح نہیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے کہ اگر چھلکے نہیں کھائے جاتے لیکن چھلکا لیکن چھلکے میں رکھنا سے اس کے لیے فائدہ مند ہو تو اس میں تو اس کو اسی میں رکھا جائے گا، اور اس کا غالب گمان حساب لگایا جائے گا، غالب گمان سے حساب لگایا جائے گا، اگر اس کی چھلکے کا وزن اس کے دانے کے برابر ہو تو اس کے نصاب چھلکے کے ساتھ 10 وسق ہو جائے گا، یہ کیا مطلب ہے، یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دانے، ابھی ہم نے تو ایک بات تو پڑھ لی، ایک بات پڑھی کہ ہم نے ہے نا کہ چھلکے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ زکوٰۃ کا نصاب چھلکے کے بغیر ہے نہ کہ چھلکے کے ساتھ، چھلکے کے بغیر ہے نہ کہ چھلکے کے ساتھ ہے، پہلی بات یہ، دوسری بات جو ہوگی کہ نا اگر اگر چھلکے میں رکھنا اس کو، یعنی اب ہم اگر ہم اگر ہم کو نصاب اگر جاننا ہے، نصاب کی کس کا نصاب کتنا ہے، اب اور دانے کے چھلکے کھاتے بھی نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ نا اگر اس کو نکالنا بھی مشکل ہے، کہ دانے کو چھلکے سے نکالنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ اگر دانے کو نکال دیں گے چھلکے سے تو خراب ہو جائے گا، تو بیچنے والے کو ضروری ہے کہ وہ دانے کو رکھے چھلکے میں سے رکھے، کب تک رکھے، بیچے تک، لیکن زکوٰۃ واجب کب ہے، زکوٰۃ واجب پہلے ہو جائے گی جیسے ہی پک گیا، اور جیسے ہی دانے پک گئے اور کھانے کے لائق ہو گئے تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کو نصاب بھی دیکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس کو، اور اب زکوٰۃ میں ہم بولے کہ چھلکے کے بغیر اس کا اس کا اعتبار کریں گے، اب وہ مجبور بھی ہے کہ وہ چھلکے وہ نہ نکالے، ٹھیک ہے، کہ وہ چھلکے نکال دے گا تو دانہ خراب ہو جائے گا یا اس کو نقصان ہوگا یا لوگ خریدیں گے نہیں، اب کیا کریں اس میں، سے ہم بولے گا نہیں ہے، آپ اس کو دانے کو چھلکے میں رکھیں، اور اس میں یہاں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ہوگا، یعنی چھلکی کے ساتھ کتنا آ، اس کا وزن ہے یا اس کا مقدار ہے، اور چھلکی کے بغیر اس کی کتنی مقدار ہے، پھر اس کے آپ زکات نکال دیں اس کی، ٹھیک ہے نا، پھر یہاں پر میں نے مثال دی، اگر اس کے چھلکے کا وزن اس کے دانے کے برابر ہو یا اس کے جو حجم اس کا سائز اس کے برابر ہو تو ختم، ڈبل کر لیں گے نصاب، 10 وسق، اگر 5 تھا تو ڈبل کر لیں گے، یعنی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کیا کریں گے، 10 وسق کیا کریں گے، 10 وسق کر لیں گے، یعنی کیا مطلب کہ اگر دانے کے بغیر دانے کے، اصل ہم نے کہا کہ بغیر دانے کے کتنا پہنچے، 612 پہنچے کلو، بغیر دانے کے اتنا ہو تو زکات واجب ہوگی، دانے کے ساتھ ڈبل کر لیں، اگر اس کا برابر ہو، اس کا یعنی ڈبل ہو تو ہم کر لیں گے، 612 کا ڈبل کتنا ہو گیا، 1000، 1200 کتنے ہوں گے، 1224، 1224 ہو گئے، تو 1224 کلو یہ ہو جائے گا نصاب
دانوں کا چھلکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اگر طبعا اگر غالب ہو گمان ہے کہ نا یہ اس کا جو چھلکے کا وزن دانے کے برابر ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ نہیں آئی؟ واضح نہیں ہوئی بات یہ مسئلہ؟ یا پھر سے اس کو واضح کرو؟ یعنی دانے کا نصاب، ٹھیک ہے نا؟ نہ یعنی یہاں پر وہی ہم نے ابھی وہی کہا نا کہ پھر یہاں پر جو بھٹا میں جو کیسے، اب حقیقت میں مجھے اس کا یعنی پتا نہیں ہے کہ بھٹے کا، لیکن ہم جو بولیں گے نا اس میں ہے نا جو علماء نے جو ذکر کیا، لیکن اب اس میں یہاں جو ہے جو پھل ہے اس میں تو یعنی جو میوے ہے اس میں زکات نہیں ہے نا. اب میووں میں زکات نہیں ہے، میووں میں زکات نہیں ہے. اب انار جو ہے، انار میووں میں ہے نا، اس کو ہم باقی ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز میووں میں ہے یا سبزی میں ہے اور جس کو ذخیرہ سیو نہیں کر سکتے، اس کو اٹھا کے یعنی رکھنا مشکل ہے، اس میں زکات نہیں ہے. تو انار بھی میوہ ہے، انار بھی کیا ہے؟ میوہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد ہم نا یہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہمارا ہو چکا ہے کہ نا یہ ہم نے ابھی ہم نے ان شاء اللہ امید کے بات کیا ہے واضح، ان شاء اللہ بات امید کی بات کیا ہے واضح. اب ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ، تفصیل سے پڑھیں گے کہ اندازہ لگانا کا مطلب کیا ہے، یعنی اندازہ لگانا کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ہم نے ابھی جو پڑھا تھا کہ اس میں اب اس میں اس اکثر لگائیں گے کیا تفصیلات ہے اندازہ لگانے کی، اور اندازہ کب لگائیں گے کیا ہے اس کا، وہ ابھی ہم ان شاء اللہ اس کو ابھی ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. ابھی جو ہے نا کہ اندازہ لگانا، خرچ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے اندازہ لگانا؟ اور اس کو انشاءاللہ ہم لوگ نا یہ جو ہے اس کا جو مطلب ہے کہ اندازہ لگانا، کہ اندازہ لگانے میں یہ ہے کہ اندازہ لگائیں کہ اس باغ میں تر ترازا اور تھر پھل کتنے من ہے اور خشک ہونے کا کتنے رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی ہم نے جو مان کیا کہ نا ابھی کہ نا اندازہ لگانا اس کو بولتے ہیں کہ ابھی جو تر ہے، جو پھل جو درخت پہ ہے، یہ ابھی کتنا ہے اور خشک ہونے کا کتنا ہو جائے گا، اور خشک ہو جائے کتنا ہو جائے گا. یہ مطلب ہے کہ کس کا اندازہ لگانے کا، اندازہ لگانے کا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے نا اندازے کا، یعنی اندازے کا نا حکم کیا ہے؟ اندازہ لگانے کا حکم کہ یہ جائز ہے اور اچھی بات ہے، بلکہ بعد نے کہا کہ سنت ہے. بعد نے کہا کہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ نا انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کھجور کھائے، یعنی کھانے کے، اس لیے کہ کھجور تو ابھی کھانے کے لائق ہو گیا لیکن ابھی بس خشک نہیں ہوا. تو ہم بولیں کہ اندازہ لگا لو کہ خشک ہونے کا کتنا ہوگا اس کا مقدار، اور ابھی کھا لو، بیچ دو، جو کرنا کرو. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اندازہ لگانے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ نا یعنی اسلام نے کیوں اس کو فیس کیا ہے؟ اس میں صاحب مال کی ہیرا پڑی اور خیانت کا اندیشہ باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ابھی تاکہ فقیروں کا حق بھی باقی رہے. اس میں کیا ہے؟ یعنی اس میں دونوں کا حق رکھا گیا. دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں اس میں وہ ہے. اب یعنی تر پھل کھانا بھی یہ لوگوں کی عادت ہے، یعنی انگور بھی لوگ کھاتے ہیں اور تر کھجور بھی کھاتے ہیں. اگر ہم منع کر دیں بھی کہ جب تک خوش نہ ہو اس کو استعمال نہ کرے تو بڑا نقصان ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے؟ اور جب لوگوں کی عادت ہے کہ خوش تر کھاتے ہیں، کھجور بھی کھاتے ہیں تر، اور تر انگور بھی کھاتے ہیں، یہ لوگوں کی عادت ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اگر ہم نے کہہ دیا اگر ہم نے کہہ دیا کہ جو صاحب ارض ہے اور صاحب جو تجارت سے کہ آپ بیچ دو خشک ہونے سے پہلے بغیر اندازہ لگا کے، تو اس میں فقیروں کا نقصان ہوگا. ممکن ہے وہ کیا کرے، بولے کہ وہ اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا تھا. اور اگر منع کر دیا کہ خشک ہونے کے بعد ہی بیچو، تو اس میں پھر ان کا نقصان ہوگا.
تو اس میں تو اسلام نے کہا کہ ہاں کہ آپ اندازہ لگا لو، تاکہ دونوں کو تاکہ جو جو کھیتی باڑی کا جو مالک ہے اس کو بھی فائدہ ہو، اور فقیروں کا بھی نقصان نہ ہو، فقیروں کا بھی نقصان نہ ہو، دونوں کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر خشک ہونے سے پہلے ان کا استعمال سے روک دیا جاتا تو صاحب مال خسارہ میں رہتے، اس لیے انہیں خشک ہونے سے پہلے کھانا اور بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے کہ کہ اب کس چیز میں آنی جائز لگانا اندازہ، کون سی چیزوں میں لگائیں گے اندازہ، اس طرح سے کب لگائیں گے اندازہ، اس طرح سے کس طرح اندازہ لگائیں گے، اور اس طرح سے اندازہ کون لگائے گا، یہ سارے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے اگلی کلاس میں باذن تعالیٰ بھی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آج کافی ہے انشاءاللہ، یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اور انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس جو ہوگی وہ آخری کلاس ہوگی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ پھل اور زراعت کے مسائل کی، اور آگے مسائل ہیں انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے وغیرہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نا اگلی کلاس میں سارے مسائل ختم ہو جائیں گے باذن اللہ تعالیٰ، تو آج کافی انشاءاللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔